اس وقت وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر ویلتھ کریشن کو پیسہ بنانے کو گناہ سمجھا گیا، بلکہ کرائم سمجھی گئی، اور اس کے بعد یہ جو زیادہ پیسے بناتا تھا اس کے اوپر ڈسکرمنیشن بھی زیادہ ہوتی تھی، پھر اس سے اور زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے، یعنی کہ اس کو بجائے یہ دیکھنے کے کہ ایک ویلتھ کریٹ کر رہا ہے، ملک میں نوکریاں دے رہا ہے، لوگوں کا فائدہ کروا رہا ہے، اس کو الٹی طرح دیکھا گیا۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک پرانے پارٹی میں، ہمارے شروع میں جب آئے تھے پارٹی میں، لیکن وہ پرانے پولیٹیشن تھے جو 70s کے تھے، تو وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے، جلسے کی ہر تقریر شروع کرتے تھے سرمایہ کار کو کم از کم 2-3 پنچ لگائے بغیر ابھی تقریر شروع آگے بڑھتی نہیں تھی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ جو ہماری کولڈ وار کا لیفٹ اور رائٹ کا مائنڈ سیٹ تھا، اور اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، کیونکہ جس طرح پاکستان کی ٹریجیکٹری تھی 60s میں اوپر جا رہے تھے، وہ انفارچونیٹلی وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ یا باہر چلے گئے، ملک سے باہر انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور ہمارا پھر جو گروتھ تھی، ویلتھ کریشن تھی، وہ نیچے آئی، اور آخر میں یہ حال ہے کہ آج ہم سارے برے صغیر سے آگے تھے اور آج ہم تقریباً سب سے پیچھے چلے گئے۔ تو میرا ایک تو آپ کو آنر کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں، خاص طور پہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کی خاص طور پہ قدر کرتے ہیں جو ملک میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے ملک چلانے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جدھر آج کھڑا ہے، جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے ہمارے حالات اور مزید مشکل ہوتے جائیں گے۔ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں، اور ہیں مشکل، گیس کا اتنا زیادہ خسارہ بڑھ گیا کہ گیس کمپنیز کو کوئی بینک بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حکومت کے پاس صرف ایک ہی چوائس رہے گی، اگر ہم گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کی کمپنیز بند ہو جانی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہ چینج ہوا۔ ایک جو ڈارون کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز، اس کے اندر اصل میں جو سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر وہ سروائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹیبل ہوتے ہیں، جو چینج کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے فورسی کرتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے جتنا ہمارا ملک ٹیکس دیتا ہے، جتنے ہمارے یہ جو 17 لاکھ فائلرز ہیں، 17 لاکھ فائلرز 21 کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا سارا ٹیکس زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، مطلب کہ عام لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ ناانصافی ہے۔ اب عام لوگوں کا ٹیکس کا مطلب کہ اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں گے، تو میں بھی، عمران خان بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہوگا جتنا ایک مزدور جو سارا دن محنت کر کے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے ناانصافی۔ یہ ہے جو پاکستان میں گریجولی ہمارا نظام بنتا گیا ہے، جس کے متعلق حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم کا نظام ہے کہ آپ سارا بوجھ ڈال دیں عوام پہ اور پیسے والے لوگ ٹیکس ہی نہ دیں۔ 72,000 سارے پاکستان میں 72,000 لوگ ہیں جو کہ 2 لاکھ سے زیادہ انکم شو کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ 2 لاکھ آج کی مہنگائی کے دنوں میں کیا انکم ہوگی، اور صرف 72,000 ہیں سارے پاکستان میں۔ تو یہ جو ہمارے پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایک طرح میں آپ کو بتاؤں یہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے۔ انڈرسٹینڈیبل یہ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کی ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، بڑا مشکل ہے ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا۔ اس لیے جو قومیں ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں
مثلا اسکینڈینیویا کے اندر تقریباً 50% ٹیکس جی ٹی پی ریشو ہے. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ہے, پتہ نہیں 11% ہے, 12, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, 10% ہے, دنیا میں سب سے کم ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر اسکینڈینیویا چلے جائیں تو آپ کو جب ان کے جو صاحب اقتدار ہیں, جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ کیوں ٹیکس دیتے ہیں. سب سے پہلے ایک ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے, جو بھی پاور میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ صحیح استعمال ہو. اپنے اوپر ٹیکس کا پیسہ استعمال ہی نہیں کرتے. ساری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ٹیکس اکٹھا ہو وہ میکسیمم پیسے والے سے اسے ٹیکس لیں اور وہ نیچے جا کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کیا جائے تاکہ وہ اوپر اٹھا سکے. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, بدقسمتی سے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بدقسمتی سے ہم نے اس کے کانسیپٹس کو ہی نہیں اسٹڈی کیا. بڑے ماڈرن کانسیپٹس تھے مدینہ کی ریاست میں. ہم نے ابھی تک ہائر ایجوکیشن کو کہا ہوا ہے کہ 2 یونیورسٹیز میں تو شروع کریں اور پھر 2 اور یونیورسٹیز میں یہ شروع کریں کہ یہ جو ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے سیکھو, ان کی سنت, تو ایک تو ان کی سنت تھی ان کی پرسنالٹی, دوسری ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست, وہ انہوں نے بنائی تھی اور وہ ایک کامیاب ماڈل تھا دنیا میں. یعنی اس ماڈل کے بیس کے اوپر 700 سال تک ایک دنیا کا مسلمان سب سے عظیم سیویلائزیشن بنا رہا. تو اس کے بیس تھا مدینہ کی ریاست. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ پیسے والوں لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے عوام پہ خرچ ہوتی تھی. تو پیسے والے اس سے پیسہ لیتے تھے اور ان پہ خرچ کرتے تھے جن کو اللہ نے دیا نہیں, کمزور طبقے کے اوپر. وہ بیسس تھا جس کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں. یہ آج پروگریسو ٹیکسیشن اب مغرب میں دیکھتے ہیں, آپ انگلینڈ میں دیکھتے ہیں, اسکینڈینیویا میں دیکھتے ہیں, اور وہاں وہ کانسیپٹس آئے جو کہ ہم سب سے پہلے جو ایک کامیاب ماڈل تھا وہ اس کامیاب ماڈل میں آئے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک بنا تھا, بڑا عظیم کانسیپٹ تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست, جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے پاکستان کی, وہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ بڑا عظیم کانسیپٹ ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا, جو آج اسکینڈینیویا میں آپ کو ملتی ہے. تو وہ جو کانسیپٹ تھا اس سے ہم کتنا دور چلے گئے آج. آپ دیکھ لیں یہی کہ 21 کروڑ لوگوں کے اندر صرف 17 لاکھ فائلرز ہیں, اور اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں ٹیکس ہم عام لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں چیزیں مہنگی کر کے, اور غریب ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے. جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دیتے, جو عام سارا بوجھ پڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور یہ اس لیے پھر میں وہ کہتا ہوں کہ جو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نہیں چل سکتا, یہ ہے ظلم کا نظام. کیوں وہ اسکینڈینیویا میں چل رہے ہیں؟ خوشحالی, آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, خوشحال ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کے جانوروں کا وہ معاشرہ ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتا ہے. ان کے آپ ذرا دیکھا کریں, آپ کو کبھی کوئی کتا نہیں نظر آئے گا بھوکا. اور تو یہ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری ریاست کے اندر اگر کتا بھی بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں. آپ وہاں دیکھیں آپ کو نہیں نظر آئے گا بھوکے کتے, وہ ان کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں, ان کو لا کے ان گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں. ہم نے یہ جو سوچا شیلٹر بنانے کا کہ جو غریب لوگ بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں, تو میں نے حیران ہوں کہ کبھی کسی نے اس کا سوچا ہی نہیں. آپ یہ سوچیں کہ آج کل کی ٹھنڈ میں لوگ سڑکوں کے اوپر سو رہے ہوں اور ہمیں کسی کو فکر بھی نہ ہو اس کی. آپ وہاں دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے. بیسز اس کی یہ ہے کہ آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام جس کی طرف ہم نے جانا ہے, اور انشاءاللہ میری یہ مشن ہے. میں آپ کو کیونکہ آپ تو خیر وہ لوگ ہیں جن کو میں آج خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا, لیکن میری مشن پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے, اور ہم نے ٹیکس بڑھانا نہیں ہے. میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ بڑھانی نہیں چاہیے.
ٹیکس ریٹ بشک ہم کم کریں لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ ٹیکس دیکھیں وہ کتنا دیتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلچر کریٹ کریں. اب ہم نے یہ ہماری حکومت آئی ہے, ہم نے اپنی طرف سے پہلے خود اپنے سے شروع کیا, سادگی اختیار کیے, اپنے خرچے کم کیے. کیبنٹ کو سب کو میں نے کہا کہ سارے اپنی منسٹریز میں 10% خرچے کم کریں. میں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں اب تک 30% خرچے کم کر چکا ہوں. 30% خرچے کا کم کا مطلب کہ میں اب تک 15 کروڑ وسیم 15 کروڑ روپیہ ہم بچا چکے ہیں. میں خود اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنا سارا گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں. میں صرف کوئی میں نے کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کیا. پچھلے لوگوں نے 5 کیمپ آفیسز ڈکلیئر کیے تھے. کیمپ آفس کا مطلب کہ سارا خرچہ کیمپ آفس کا ٹیکس پیئر دیتا ہے. وہ سوچے وہ لوگ اربوں پتی ہیں, وہ اس کے باوجود بھی ٹیکس کے پیسے کے اوپر اپنے بجلی کے بل دے رہے ہیں, نوکروں کے بل دے رہے ہیں, کھانا پینا دے رہے ہیں عوام کے. یعنی اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ حکمران رہ رہے ہیں. سارے علاج کرنے جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. آج سب سے بڑی یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جی باہر سارے جس کو دیکھیں اسحاق ڈار وہ باہر علاج کروانے جا رہا ہے. اس کا وہ شریفوں کے خاندان کے ان کا 28 کروڑ روپے کا باہر علاج ہو رہا ہے. آج شہباز شریف باہر جا رہے ہیں علاج کروانے. ادھر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر علاج ہی نہیں کروائیں گے, یا جیل میں جائیں گے یا باہر علاج کروانے جائیں گے. وہ شہباز شریف کا دماد باہر بھاگے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے. یعنی یہ کون سا ملک ایسے کرتا اپنے آپ سے؟ کون سا ملک میں اتنا طبقہ ہے کہ ایک طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ پاکستان میں ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے. 30 سال سے اقتدار میں ہے, کوئی ہسپتال ان کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا حال دیکھیں, 3 لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں. میں ایک دن رات کو چلا گیا وہاں رائل ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر, 3 عورتیں بستر پہ پڑی ہوئی, زمینوں پہ, اس ٹھنڈ کے اندر زمین پہ لوگ پڑے ہوئے, 4 بچے بستروں میں پڑے, ایک بستر پہ پڑے ہوئے, انفیکشن ہوئی ہو, سوچے 7 بستر پہ پڑے ہوئے. تو ایک طرف یہ حال ہے کہ جو عوام پبلک جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے ان کا یہ حال ہے. رولنگ ایلیٹ دیکھیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے. تو ہم نے اپنے سے شروع کیا, ہم نے فیصلہ کیا کوئی باہر ٹیکس کے پیسے پہ کسی کو ہم نے باہر علاج پہ نہیں بھیجنا ہے, پاکستان میں علاج کروائیں تاکہ ہم پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کریں. میرا 2 دفعہ علاج ہوا ہے, میرا شوکت خانم میں علاج ہوا ہے, سیریس 2 دفعہ ایشوز تھے. تو ہم نے ایک نئی کلچر لے کے آنا ہے پاکستان میں. ہم نے ایک ٹیکس پیئر کو پہلے ایشور کرنا ہے کہ آپ کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اپنے سے شروع کرنا ہے ٹیکس دینا. اب پہلے ہماری کیبنٹ ٹیکس کتنا دیتی ہے, پرائم منسٹر سے شروع ہو, پھر کیبنٹ پہ دو, پھر ممبرز آف پارلیمنٹ پہ جائیں. جب تک رولنگ ایلیٹ خود ٹیکس نہیں دے گی, پرانی ایک چیز ہے لیڈ بائی ایگزامپل, لیڈرشپ لیڈز بائی ایگزامپل. اپنے سے شروع کریں, لوگوں پہ, پھر لوگوں کے ٹیکس کے پیسہ صحیح استعمال کریں, ان پہ کریں. میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں خیرات میں لوگوں سے. شوکت خانم بنایا, سارے عوام نے پیسہ دیا. شوکت خانم چل رہا ہے, عوام کے پیسے پہ چل رہا ہے. 6 ارب روپیہ یہی قوم ہر سال شوکت خانم میں 80% مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ یہی قوم 6 ارب روپیہ دیتی ہے ایک ہاسپٹل کو. اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی ہے, وہاں 90% غریب گھرانوں کے بچے یونیورسٹی ڈگریز لے رہے ہیں, اور وہ بھی بریڈفرڈ کی. اس کو بھی چلانے, بنانے میں بھی, چلانے میں بھی, اس کے لیے بھی یہ قوم پیسے دے رہی ہے. تو یہ قوم پیسے دیتی ہے جب اس کو اعتماد ہو جائے کہ ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, چوری نہیں ہوگا, عیاشیوں پہ نہیں جائے گا. تو ہم انشاءاللہ ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی تفصیلی بات کی اسد نے کہ FBR کی ریفارمز پہ لگے ہوئے ہیں.
آسان ہو لوگوں کے لیے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور ہم جا رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن پہ، ای گورننس کے اوپر جا رہے ہیں کہ کم سے کم انٹریکشن ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور ٹیکس پیئر کا، تاکہ آسانی ہو، آسانیاں پیدا کریں گے آپ کے لیے۔ لیکن یہ بھی ہم ایک دفعہ یہ ذرا سسٹم لگے ہوئے ہم ٹھیک کرنے، یہ جہاں سے FBR کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں ریفارمز پہ، ایک دفعہ ہم تیار ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ابھی ہم مشکل سے 4.5 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، 4.5 ٹریلین ٹیکس ریونیوز پہ آتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، اگر ہم صرف اپنی FBR کی ریفارمز کر دیں اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد کر دیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ بھی ایڈ کر دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ میں وہ ہیئرنگ وہ مجھے پریزنٹیشن دے رہے تھے ٹبیکو کے اوپر، دو ٹبیکو کی کمپنیز 98% ٹیکس دیتی ہیں، لیکن ان کا مارکیٹ شیئر 60% ہے، تو 40% جو باقی ٹبیکو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ صرف 2% ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ جو اور یہی پر بوٹس کا مجھے بتا رہے تھے، جوتوں کے اندر وہاں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ 2 کمپنیز ہیں جوتوں کی جو زیادہ سارا ٹیکس دیتی ہیں، باقی جوتے بناتے ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ تو اس سے تو یہ انفارمل اکانومی سے یہ تو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لوگ تو انڈسٹریلائز ہی نہیں کریں گے اگر ان کو پتا چلے کہ اب وہ کیسے مقابلہ کریں گے، ایک طرف ٹیکس دے رہا ہے دوسری طرف ٹیکس بچا رہا ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ ہمارا اصل میں یہ ہماری فیوچر افیکٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹیکس کلچر چینج نہ کیا، یہ تو اینڈ میں ہمیں نوکریاں دینی ہے، ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ملک چلانے کے لیے، تو اگر اسی طرح چلتے رہے ملک وائبل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جو مجھے امید ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے ہمارے لوگوں میں انویسٹرز آ رہے ہیں، ہمیں جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے، لوگوں کو ویلتھ کریشن کے لیے انکریج کرنا ہے کہ آپ پیسہ بنائیں، جتنا پیسہ بنے گا اتنا ہی ملک میں ہمارے پاس کیپیسٹی آئے گی یہ قرضے واپس کرنے کی۔ جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم یہ قرضے تو نہیں واپس کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ساری جو ہم مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں پاکستان کا، کہ ہم بالکل ایک نئے طریقے سے اپروچ کریں، اور جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں ہم خیرات دینے نہیں آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، اس لیے انہوں نے آ کے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی، جبکہ ابھی ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔